علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوش باش ہوں گے اور حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے. واسع چودھری جو مذاکرات پروگرام کافی عرصے سے دنیا نیوز پہ کر رہے ہیں, اور واسع چودھری نے اب اپنا ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے ARY پہ, جس کا نام ہے گھبرانا منع ہے. پروگرام کے بالکل برعکس اس کا کانٹینٹ ہے. مطلب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ گھبرانا منع ہے, لیکن اس میں گھبرانے والی باتیں کی جاتی ہیں. اب ایک نیا سلسلہ اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے شو میں گیسٹ بلایا مہوش حیات کو. مہوش حیات کو کون نہیں جانتا کہ ہمیشہ کسی نہ کسی کنٹروورسی میں وہ رہتی ہی رہتی ہیں. لوگ تو ان کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں اور سب سے پہلے انہی کا نام لیتے ہیں. لیکن کیا ہوا ایسا اس شو میں کہ مہوش حیات کی وجہ سے واسع چودھری کو لینے کے دینے پڑ گئے. مطلب لائیو بے عزتی ہو گئی, اور مہوش حیات نے کھری کھری باتیں سنا دیں واسع چودھری کو. دراصل معاملہ کچھ یوں ہوا کہ پروگرام کے اندر ایک سیگمنٹ تھا جس میں کویسچن اینڈ آنسرنگ سیشن تھا. اس میں واسع چودھری نے سوال کیا مہوش حیات سے کہ اگر پاکستان کے اندر ارطغرل یا ارطغرل جو ڈرامہ ہے اگر وہ بنے تو اس کردار میں پاکستانی ایکٹرز میں آپ کس کو دیکھنا چاہیں گی. جس پہ کہ مہوش حیات نے 2 ایکٹرز کا نام لیا. ایک ایکٹر کا نام تھا فہد مصطفیٰ اور دوسرے تھے ہمایوں سعید. اور مہوش کو لگا کہ یہ کردار دراصل یہ 2 لوگ ہی کر سکتے ہیں, ان سے اچھا کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے واسع چودھری نے یہ پوچھا کہ ارطغرل کے جو اپنے دوسرے کردار ہیں جو بہت ہٹ ہیں, مثلا بامسی کا کردار ہے اور آئی تھنک وہ ترگت یا ایسے کر کے کوئی کیریکٹر ہے, اگر اس طرح کے کیریکٹرز میں آپ کو دیکھنا ہو کہ اس فریم میں کون سا اداکار جو ہے وہ سوٹیبل ہے تو آپ کس کو ریکمینڈ کریں گی. تو اس پہ مہوش حیات نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ احمد علی بٹ. اب جیسے ہی مہوش حیات نے احمد علی بٹ کا نام لیا تو واسع چودھری کا فل موڈ تھا کہ وہ اس خبر کے اوپر یا اس بات کے اوپر یا اس آنسر کے اوپر ان کو فل ٹرول کریں. اب واسع چودھری نے ایک دم سے حیران ہو کے مہوش حیات سے یہ کہا کہ بامسی کے کردار میں احمد علی بٹ, اور وہ بھی گھوڑے کے اوپر, اور پھر گھوڑے کے اوپر بٹھا کے گھوڑے کو بھاگنا بھی ہوگا. مطلب اتنا موٹا احمد علی بٹ اور اس کے نیچے گھوڑا, اور گھوڑے کو آپ کہیں گے کہ بھاگو تو وہ بیچارہ کیسے بھاگے گا. تو اس بات پہ دراصل مہوش حیات آگ بگولا ہو گئی, اور مہوش حیات نے واسع چودھری کو کھلے عام تنبیہ کر دی اور کہا کہ اس طرح کی باتیں آپ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. پھر مہوش حیات نے یہ بھی کہا کہ آپ برائے مہربانی میرے سامنے احمد علی بٹ کا مذاق مت اڑائیں. اور پھر ان کو کریکٹ کرتے ہوئے مہوش حیات نے یہ بھی کہا کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ بس احمد علی بٹ کو ٹی وی پہ دیکھتے آئے ہیں, ابھی تک آپ نے ان کو ریئل میں دیکھا نہیں ہے, کیونکہ پہلے وہ موٹے ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ فٹ ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد مہوش حیات یہیں پہ نہیں رکیں, بلکہ ان کو اتنی تکلیف ہوئی یہ بات سننے کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں, اس طرح کی باتیں کرنے سے ہماری جو عوام ہے وہاں تک جب یہ خبر پہنچتی ہے پھر اسی طرح سے وہ خبریں بن جاتی ہیں, بریکنگ نیوز بن جاتی ہے, اور لوگ بھی پھر وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اور اگر لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی تو پھر اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے. یعنی کہ سیدھے سیدھے انہوں نے الزام لگا دیا واسع چودھری پہ کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ ہوں گے. اور ساتھ ہی مہوش حیات نے ان کو ٹپ بھی دے ڈالی, اور ٹپ یہ تھی کہ جناب عالی آپ کو اگر کسی کے موٹاپے کا مذاق اڑانا ہے, باڈی شیمنگ پہ بات کرنی ہے, تو آپ اپنے دوستوں میں, احباب میں, یاروں میں جب بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی جو دوستوں کی محفل ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے آپ اپنے دوستوں کا مذاق اڑا لیا کریں. لیکن اس طرح جب آپ کسی پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر وہ چیز ریکارڈ کا ایک حصہ بن جاتی ہے. یہاں پر میں مہوش حیات سے بالکل اگری نہیں کرتی. اس سے پہلے جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں میں 100% اگری کروں گی, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ موسٹلی جو شوز کے میزبان ہوتے ہیں وہ ٹی آر پی لینے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے سوالات جان بوجھ کر پوچھتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں اقرا عزیز کے جو شوہر ہیں یاسر سے بھی پوچھا گیا تھا, جس میں انہوں نے نوشین شاہ کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ میری شادی پہ بن بلائے مہمان کی طرح آ گئی تھیں اور آ کے فوٹو سیشنز کرانا شروع کر دیے تھے اور اتنا کھانا کھا کے چلی گئی تھیں, اور یہ بڑی شرمناک باتیں تھیں, جس پہ نوشین نے بھی ان کو بڑی آڑے ہاتھوں لیا تھا اور بڑی باتیں کی تھی کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں, یہاں تک کہ کسی کے فوٹو سیشن, کسی کے کھانے تک کو گن لینا. اور پھر اس وقت یاسر کے اوپر جب تنقید ہونا شروع ہوئی, جب لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا
تو اس پہ یاسر نے سارا مدعا کہا کہ میرے اوپر مت ڈالیں بلکہ شو کے میزبان پہ بھی ڈالیں جنہوں نے مجھ سے اس طرح کے سوالات پوچھے. تو بالکل اسی طرح مہوش حیات نے بھی یہ کہا کہ موسٹلی ہوتا کیا کہ شوز کے اندر جان بوجھ کر اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ اس سے کوئی کنٹروورسی بنے اور پھر اس سے ان اداکاروں کے بیچ میں لڑائی لگوائی جائے. اب جیسے آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں میں ایک بات ہوئی جس میں منال خان نے بہت زیادہ تنقید کی تھی صبور کے اوپر کہ وہ بہت زیادہ لین ہے, بہت زیادہ پتلی ہیں, اور پھر وہاں پر ان لوگوں کا جھگڑا شروع ہو گیا. تو آئے روز اس طرح کی کنٹروورسیز کو کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو بی ٹاؤن کے اندر شیئر کیا جا سکے, اور اب اداکار بھی اس چیز کو سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا حصہ نہیں بننا, اور اسی چیز کا حصہ نہ بنتے ہوئے مہوش حیات نے یہ بڑا کریجیس قدم اٹھایا. لیکن یہ جو مہوش حیات نے کہا ہے نا کہ دوست احباب کے اندر بیٹھ کے آپ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں, ویسے آپ باڈی شیمنگ پہ بات نہیں کر سکتے لیکن دوست احباب میں بھی کرنا یہ غلط بات ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ باڈی شیمنگ کو برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے تو پھر کسی کے سامنے بھی مت کریں, دوستوں کے سامنے بھی مت کریں, کیونکہ اگر آپ کسی کو یعنی اس طرح سے اس کے خلاف یا چغلی نہیں کرنا چاہتے, اٹ ڈزنٹ مین کہ ٹی وی پہ اس لیے بیٹھ کے بات نہیں کرنی کیونکہ وہاں پر ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے, اور جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بن رہا, دوست احباب بیٹھے ہیں, چلو یار بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے بیٹھ کے آپ کسی کا بھی مذاق اڑا لیں, یہ سراسر غلط بات ہے. اور میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ آپ کسی کی تضحیق کر کے بریکنگ نیوز بناتے ہیں تو وہ سراسر غلط بات ہے, اور اس طرح سے کسی کا نام لے کر اس کو سامنے لانا. اور ویسے بھی فلم کے اندر جو کامیڈی سینز ہوتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ سارے آپ کو جو ہے نا وہ بالکل زیرو سائز ہی ملیں گے, اس میں ہیلدی لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں پتلے لوگ بھی ہوتے ہیں, موٹے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اور بتائیے, آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واسط چودھری نے جنرلی یہ بات کر دی ہوگی یا کہ واقعی انہوں نے ٹی آر پی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے, اور مہوش حیات نے جو یہ جواب دیے ہیں کیا صحیح دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں, اور کیا باڈی شیمنگ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ دوستوں میں یہ بات کرنا جائز ہے یہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے. اس بارے میں جو بھی آپ لوگوں کا خیال ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے, میرے ساتھ شیئر کیجئے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز, سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا, اور جب آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہو ہی رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں تو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.